الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ 15ویں شعبان جس کو شب برات یا لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، اس رات یا دن کے تعلق سے کسی مخصوص عبادت کے حوالے سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث بیان ہوتی ہے جس میں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا کے الفاظ ہیں کہ 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو، عبادت کرو، اور دن کو روزے رکھو۔ یہ حدیث موضوع ہے۔ باقی بعض احادیث میں اس رات گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے۔ جامع ترمذی کی معروف حدیث ہے، اس میں شدید قسم کا ضعف ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ رب العزت آج کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بڑھ کر لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو نزول کا جہاں تک تعلق ہے تو اس رات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وہ ہر رات کا نزول ثابت ہے۔ اور جہاں تک معاملہ لوگوں کے گناہوں کی بخشش کا ہے، بنو بکر قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بڑھ کر، تو چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث لے کر میں اپنے شیخ امام بخاری کے پاس گیا اس حدیث کا حکم معلوم کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا اس میں 2 جگہ انقطاع ہے۔ حجاج بن ارطاد کا سماع یحییٰ بن ابی کثیر سے ثابت نہیں ہے، اور یحییٰ کا سماع عروہ سے ثابت نہیں۔ تو چونکہ یہ انقطاع پے در پے ہے، اس لیے یہ حدیث معضل ہے اور یہ حجت کے قابل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ 2 بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، الا لمشرک او مشاہن۔ ایک وہ جو مبتلا شرک ہو، اور دوسرا وہ جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کے بارے میں کینہ ہو۔ تو اس حدیث میں یا اس قسم کی احادیث سے کسی مخصوص عبادت کا ذکر نہیں، کسی مخصوص نماز کا ذکر نہیں۔ اگر آپ ہر رات قیام اللیل کرتے ہیں تو آج بھی کر لیں، روزے رکھتے ہیں تو آج بھی رکھ لیں، لیکن الگ سے قیام کرنا آج کی رات، الگ سے روزہ رکھنا آج کی رات، یہ ثابت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ آج کی رات بندہ خاص طور پہ اپنے عقیدے کا جائزہ لے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ اگر شرک ہے کسی بھی نوعیت کا، کسی بھی قسم کا، تو اس سے توبہ کر لے، تاکہ اللہ رب العزت یعنی اپنے وعدے کے مطابق گناہوں کو معاف کر دے۔ مشرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح آج کی رات ہر قسم کے کینے سے پاک صاف ہو جائے۔ اگر دل میں کوئی کسی کی عداوت ہے، کوئی مکر ہے، کوئی دھوکہ دینے کی نیت ہے، کوئی فراڈ کی نیت ہے، تو اس سے اپنے دل کو، سینے کو دھو لے اور بالکل پاک صاف ہو جائے، کیونکہ میری مغفرت کے وعدے ہیں سوائے 2 قسم کے انسانوں کے، ایک مشرک اور دوسرا جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کے بارے میں کوئی بغض ہو، کوئی کینہ ہو اور کسی قسم کی عداوت ہو، تو اصلاح کر لی جائے۔ باقی کسی مخصوص عبادت کا ذکر نہیں ہے، قبرستان جانا ثابت نہیں ہے، اور اس دن یا رات کوئی مخصوص پکوان ثابت نہیں ہے۔ جو قصے لوگوں نے مشہور کر رکھے سارے من گھڑت ہیں، تو یہی کچھ وارد ہے۔ باقی اس رات کو جو لیلۃ مبارکہ کہا گیا اور اس کو بلکہ شب قدر بعض لوگوں نے قرار دیا، وہ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ لیلۃ مبارکہ شب قدر رمضان والی ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا تھا، اور یہی چیز دین سے ثابت ہے۔ جو باتیں ہم نے بنا رکھی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے اور بدعات اور خرافات سے ہم کو محفوظ رکھے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ بدعت کا معنی دین میں زیادتی اور دین میں اضافہ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ ایسا عمل کرے جس میں ہمارا ٹھپا نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ تو پھر ایسا عمل مردود ہے بالکل،
اور جب ایک بدعت کا ارتکاب آپ کریں گے تو یہ ارتکاب اللہ تعالیٰ کو للکارنے کے مترادف ہے. جس نے دین کی تکمیل کا دعویٰ کر رکھا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور آپ نئی نئی چیزیں دین میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کو جھٹلا رہے ہیں اور للکار رہے ہیں گویا، تو یہ بہت بڑی ایک جرت اور جسارت ہے. اللہ پاک ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے، اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.